الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے عزیز، آج قرآن مجید فرقان حمید کے 7ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ہم آپ کو چند ایک ہنٹس دے دیا کرتے ہیں، وہ خصوصی باتیں جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، وہ پوائنٹس آپ کو ہم بتا دیتے ہیں، پھر ان میں سے چند ایک کی ہم تشریح کیا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جہاں سے 7ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، یعنی اس کی ہیڈنگ یوں بنے گی کہ نجاشی کا قرآن مجید فرقان حمید کا سننا اور اس پر سن کر رونا۔ یہ ہجرت حبشہ کا واقعہ ہے، یہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پھر اسی طرح اسی 7ویں پارے کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89، اسی میں یمین کی قسموں کو بیان کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ پھر قسم کی اقسام اور کفارہ قسم کو بیان کیا گیا۔ پھر اسی طرح اسی سورت کی آیت نمبر سورۃ مائدہ یعنی 7ویں پارہ کی آیت نمبر 90 تا 91 شراب اور جوا اور اس کے حوالے سے ذکر ہوا، اور اس کی جو خامیاں ہیں ان کو بیان کیا گیا۔ پھر میرے عزیز یاد رکھیے گا، آگے سورۃ الانعام کا آغاز ہو جاتا ہے، اور سورۃ الانعام کے اندر اس کی آیت نمبر 50 میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا غیب جانتے ہیں، یہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ کے ضمن میں آپ کے سامنے کلام کریں گے۔ پھر آگے آیت نمبر 76 اور 78 میں جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کو بیان کیا گیا، اور اسی طرح آیت نمبر 7 میں دیدار الہی کے حوالے سے، یعنی آیت نمبر 103 میں دیدار الہی کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا وہ آیت کریمہ ہے، اس کے حوالے سے ہم دیدار الہی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو میرے عزیز یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہر ایک پہ کلام کرنا یہ ہمارے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے، چند ایک پوائنٹ پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں 7ویں پارے سے، پہلی ہی آیت کریمہ 7ویں پارے کی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب انہوں نے سنا جو نازل کیا گیا رسول کی طرف، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تو دیکھے گا ان کی آنکھوں کو، تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، وہ آنسو بہائیں گے، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اس کا سبب کیا ہے آنسو بہانے کا؟ کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ یقولون ربنا آمنا، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں ایمان لانے والوں میں، شاہدین میں شامل فرما۔ اصل میں یہ آیت کریمہ، اس کا جو پس منظر ہے، جب مسلمانوں کو ستایا گیا اور مسلمانوں نے ہجرت حبشہ کی یعنی حبشہ کی طرف ہجرت کی، تو وہاں پہ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی کمانڈ میں مسلمانوں کو بلایا گیا، اور مشرکین مکہ بھی موجود تھے،
تو نجاشی نے مختلف سوال کیے. ایک سوال یہ بھی کیا کہ کیا وہ کتاب جو تمہارے نبی کے سینے پر اترتی ہے، نازل ہوتی ہے، جو وحی آتی ہے، کیا اس کے اندر ہماری حضرت مریم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے یا نہیں؟ جناب مریم کا ذکر بھی ہے کہ نہیں؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ ذکر کی بات کرتے ہیں، پوری ایک سورت جناب مریم کے ذکر کے حوالے میں بھری پڑی ہے. تو جب حضرت جعفر طیار نے سورت مریم کی تلاوت کی، نجاشی اور جو ان کے ساتھ تھے وہ اس پر رونا شروع ہو گئے. اسی طرح جب حبشہ سے 70 کے قریب ایک قافلہ آیا تھا حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کی گئی تو وہ بھی سن کر رونے لگ گئے تھے. تو میرے عزیز، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، یہ تو ان کا حال تھا کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کو سن کر رونا شروع ہو گئے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ دولت عطا فرمائے کہ جب تلاوت قرآن پاک ہو ہمارے بھی آنسو چھم چھم برسیں، ہمارے بھی دل میں ایک عجیب سا غم ہو، سرور ہو، سکون ہو، مزہ ہو، اور قرآن مجید سن کر ہمیں بھی لذت محسوس ہو، جنت کا تذکرہ آئے تو ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں اور ہماری آنکھوں کی چمک میں ایک سرور ہو، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کا، جہنم کا تذکرہ ہو تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائیں. تو میرے عزیز، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کے بارے میں میں چند ایک حدیث کریمہ آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، شاید کہ اس احادیث مبارکہ کی برکت سے مجھے اور آپ کو میرا پروردگار عالم تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کا ذوق عطا فرما دے. آئیے سنیے حدیث کریمہ. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، راوی ہیں جناب امام حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہے. آپ فرماتے ہیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ مومن جو تلاوت قرآن پاک کرتا ہے اس کی مثال ترنج کی سی ہے، جس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور ذائقہ بھی اچھا ہے. اور وہ مومن جو تلاوت قرآن پاک نہیں کرتا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کی مثال کھجور کی سی ہے کہ خوشبو تو نہیں ہے لیکن ذائقہ اس کا اچھا ہے. اور فرمایا کہ منافق اگر تلاوت قرآن پاک کرے تو فرمایا اس کی مثال پھول کی سی ہے، خوشبو تو ہے لیکن ذائقہ کڑوا ہے. اور وہ بھی منافق تلاوت قرآن پاک بھی نہ کرے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی مثال اندرائن کی سی ہے کہ نہ خوشبو ہے اور ذائقہ بھی کڑوا ہے. تو میرے عزیز، اللہ تبارک و تعالی ہمیں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی حدیث مبارکہ سے وہ اخذ کرتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو رویا جائے، اگر رویا نہ آئے تو کم از کم رونے جیسی شکل بنا دی جائے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جناب عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو قرآن مجید پڑھنے میں ماہر ہے، اللہ اکبر، وہ اللہ تبارک و تعالی اسے بھی بہت اجر فرماتا ہے. جس پر شاق ہے اللہ اسے بھی اجر عطا فرماتا ہے. تو قرآن پڑھنا چاہیے، پڑھیں گے تو ہماری زبانوں پہ سہل ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا، ہم قرآن میں مہارت حاصل کریں گے. پھر یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کو کل قیامت میں عزت و وقار کا تاج پہنائے گا. تو میرے عزیز، ہمیں قرآن سے محبت، قرآن سے پیار ہونا چاہیے کہ کل قیامت میں یہی قرآن ہمارا سفارشی بنے گا. تو یہ تھا پہلی آیت کریمہ وَإِذَا سَمِعُوا کا پس منظر، اور وہ ہم نے جو پہلا ہنٹ آپ کو لکھوایا تھا کہ نجاشی اور ان کے حواریوں کا قرآن کو سننا اور سن کر رونا، اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے یہ آیت کریمہ کا مختصر سا پس منظر بیان کر دیا. اب آیت نمبر 89 سورۃ مائدہ کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا کوئی مواخذہ نہیں فرماتا تمہاری لغو قسموں میں، ولیکن یؤاخذکم، ہاں وہ وہاں مواخذہ فرماتا ہے کہ بما عقدتم الایمان، کہ تم پکی قسمیں کھاؤ تو.
اللہ اکبر۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قسم اور کفارہ قسم کا یہاں ذکر ہوا۔ پہلے قسم کی اقسام کو ہم سن لیتے ہیں، پھر کفارہ کس قسم پر ہوتا ہے اور کس قسم کا ہوتا ہے اس حوالے سے کلام کر لیں گے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، قسم کی 3 اقسام علماء کرام نے بیان فرمائی۔ ایک یمین اللغو جس کا ذکر قرآن میں بھی ہوا ہے، اور اس کی تعریف کرتے ہیں یعنی غلط فہمی کی قسم۔ مثلا ایک آدمی کسی واقعہ پر قسم کھا بیٹھتا ہے اور اس واقعے کو وہ سچا سمجھتا ہے کہ یہ واقعہ ایسا ہی ہے، اپنے گمان کے مطابق اس واقعے کو سچا ہونا تسلیم کر کے اس پر قسم کھاتا ہے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعہ ایسا نہیں ہے، تو یہ یمین لغو ہے، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اور ایک ہے یمین غموس۔ یمین غموس یعنی جھوٹ پر جھوٹی قسم کھانا گزشتہ زمانے کے اندر کسی ایسے واقعے پر کہ جو نہیں ہوا یا ہوا ہے اس کے برخلاف قسم کھانا، یعنی جھوٹی قسم کھانا، یہ یمین غموس کہلاتی ہے۔ کفارہ تو اس پر بھی نہیں ہے، لیکن ایسی قسم کا کھانا حرام ہے شریعت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر۔ اور ایک قسم ہے جسے یمین منعقدہ کہا جاتا ہے، وہ زمانہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھانا۔ اب اگر وہ قسم وفا کر لے گا تو بری ہو جائے گا قسم سے، اگر اس کے برخلاف کر لے گا تو حانث کہلائے گا شریعت کے اندر۔ اور جب حانث ہوتا ہے تو شریعت میں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کفارہ بیان فرمایا ہے، اور وہ کفارہ کیا ہے؟ میرا پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ فَكَفَارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اوسط قسم کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، او کسوتہم یا پھر ان کو کپڑے پہنانا، یعنی سب سے پہلے کھانا یا کپڑے پہنانا، تیسرے نمبر پر او تحریر رقبۃ یا پھر اس قسم کے حانث ہونے میں ایک لونڈی کا آزاد کرنا۔ فمن لم یجد، نہ کوئی کھانا کھلا سکتا ہے، نہ کپڑے پہنا سکتا ہے، اور نہ ہی جناب والا اتنی استطاعت ہے کہ وہ لونڈی کو آزاد کرے۔ فرمایا فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، ان میں سے کسی ایک کی بھی طاقت نہیں ہے تو اب 3 روزے رکھے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم قسم کھاتے ہو تو یہی تمہاری قسم کو کفارہ ہے۔ اور فرمایا کفارے کی نوبت کیوں آتی ہے؟ واحفظوا ایمانکم، پہلے تو قسم کھاؤ نہیں، اگر قسم کھا لو تو پھر اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اسی طرح وہ بیان کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں تمہارے لیے اپنی آیات کو تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قسموں سے بچنا چاہیے، اگر کھانی پڑے تو پھر قسم کو وفا کرنا چاہیے۔ ہاں کسی ایسے معاملے پر قسم کھا لی کہ جس کا شریعت میں اب توڑنا واجب ہو جائے، مثلا جس کا کرنا بندے پر فرض ہے اور یہ اس کے خلاف قسم کھا لیتا ہے، جس کا نہ کرنا یعنی بچنا فرض ہے اور اس کے کرنے پر قسم کھا لیتا ہے تو اب توڑنا واجب ہے۔ مثلا نعوذ باللہ من ذالک بندہ کہتا ہے کہ میں نماز ظہر بھی نہیں پڑھوں گا، مجھے قسم ہے، اب توڑنا واجب ہے کہ اسے ظہر پڑھنی چاہیے۔ شراب پر قسم کھا لیتا ہے کہ میں پیوں گا، شراب نہ پینا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے، اب یہاں پہ حانث ہونا اس کا ضروری ہے، حانث ہو کر اس کا کفارہ دے، یہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ تو میرے عزیز خام خواہ کی قسموں سے ہمیں بچنا بھی چاہیے، اور بالخصوص تجارت کے اندر تو قسم کھانا یہ خیر و برکت کو اڑا دیتا ہے، تو قسموں سے بچنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے اگر قسم کھا لیا کسی کام پر تو پھر اس کو وفا کرو۔ تو یہ تھا ہمارا دوسرا پوائنٹ، اور آیت نمبر 89 آگے چلیں گے۔ آیت نمبر 90 تا 91 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک شراب، جوا، انصاب، ازلام یعنی تیر نکالنا فال کے، رجس من عمل الشیطان، اللہ اکبر، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نقصانات بھی بیان فرمائے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ، شراب اور جوا، شراب پیو گے اور جوا کھیلو گے تو آپس میں عداوتیں آئیں گی، شیطان تو یہی چاہتا ہے، والبغضاء فی الخمر، شراب پئیں گے تو شراب پینے سے بھی عداوت آئے گی، اللہ اکبر، اور جوا کھیلنے سے بھی عداوت آئے گی، وَيُصَدَّقُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، شراب اور جوا تمہیں اللہ کے ذکر سے بھی غافل کر دیں گے، نماز سے بھی غافل کر دیں گے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوا، شراب، ان کی حرمت کو بھی بیان فرمایا اور ان کے نقصانات کو بھی بیان فرمایا۔ آگے چلیے تو آیت نمبر 50 سورۃ انعام کی، اللہ اکبر۔ یہاں پہ آپ کو ہنٹس لکھوایا تھا کہ کیا اللہ کے نبی علم غیب جانتے ہیں یا نہیں جانتے، کیا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا یا نہیں عطا فرمایا، اللہ اکبر۔ سنو قرآن کی آیات ہے، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے تو نہیں کہا تمہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور میں نے تو نہیں کہا کہ عالم الغیب، میں عالم الغیب ہوں، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ ہی میں نے تمہیں کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں، إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں تو نہیں کرتا اتباع مگر وہ جو میری طرف وحی آتی ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، فرما دیجئے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہیں، افلا تتفکرون، اللہ اکبر۔ اب اسی آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر کچھ احباب کہتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن میں آ چکا ہے کہ پروردگار نے اپنے نبی سے کہا ہے کہ کہو کہ میں ولا عالم الغیب، کہ میں علم غیب نہیں جانتا۔ وہ خدا کے بندو، اس آیت کریمہ کے پس منظر کو دیکھو، پھر اس آیت کریمہ کا ترجمہ تو کرو، یہ جو مطلب نکال رہے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے، یہ بنتا ہی نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ مشرکین مکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے پاس آ جاتے، ہم ایمان لے آئیں گے اگر ہمیں فلاں فلاں خزانہ دو گے، اور فلاں فلاں ہمارے لیے رب سے کہیں کہ ہمیں دے دے، یا آپ دے دو، یا اسی طرح میں فلاں کا ہمیں حال بتا دو، فلاں کا حال بتا دو، تو اگر یہ آپ بتائیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم انہیں کہہ دو کہ تم جو خزانوں کی بات کرتے ہو اور کہتے ہو کہ تمہارے پاس خزانے نہیں ہیں، ہمیں کہاں سے دو گے، تو میں نے تمہیں کب کہا ہے کہ میری نبوت پر دلیل ہے کہ میرے پاس خزانے ہیں؟ میں نے تو اپنے نبوت کے اوپر برہان، دلیل، خزانوں کا ہونا تو قائم نہیں کیا۔ علم غیب مجھے ہے، میں نے تو اس کا دعویٰ نہیں کیا، میں فرشتہ ہوں، میں نے تو اس کا دعویٰ نہیں کیا۔ یعنی آپ مجھے نبی مانو اس لیے کہ میرے پاس خزانے ہیں، آپ مجھے نبی مانو اس لیے کہ میرے پاس علم غیب ہے، آپ مجھے نبی مانو اس لیے کہ میں فرشتہ ہوں، یہ میں نے کب کہا ہے تمہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پیاری حبیب جو آپ نے نہیں کہا، لیکن یہ وہ باتیں کرتے ہیں کہ گویا آپ نے ان کو کہا ہے، تو ان کو واضح طور پہ کہہ دو کہ میں قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تمہیں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، بھلا عالم الغیب، اور نہ ہی میں خود غیب جانتا ہوں، بھلا اقول لکم انی ملک، اور نہ ہی میں نے تمہیں کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ اللہ اکبر، میرے پاس تو وہی آتی ہے، میں اسی پر عمل کرتا ہوں۔ تو یہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے تب کہا تھا، اب مجھے امید ہے کہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اسی آیت کو سامنے رکھ کر حضور کے علم غیب کا انکار کرنا یہ سمجھ سے بالاتر ہے، یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ نظام الدین حسن بن محمد نشاپوری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم سے فرمایا کہ آپ انہیں کہہ دو کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ تفسیر نشاپوری کے اندر یعنی میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، تو فرماتے اس میں نفی کہاں سے آ گئی کہ حضور کے پاس خزانے نہیں ہیں؟ یعنی میں کہتا نہیں ہوں کہ میرے پاس یہ خزانے ہیں،
اس سے کوئی مطلب نکالے کہ حضور کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی خزانے نہیں ہیں تو فرمایا یہ غلط ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس علم غیب ہے، یعنی میرے یہ دعویٰ نہیں ہے۔ دعویٰ نہ کرنا اس بات کی دلیل کہاں سے آ گیا کہ حضور کے پاس علم غیب نہیں ہے؟ عجیب بات ہے یار، عجیب سوچ ہے، عجیب فکر ہے۔ قرآن کو تو دیکھو، صاف صاف قرآن کا ترجمہ کرو تو مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ قل لا اقول لکم، قل لا اقول لکم، میں تمہیں نہیں کہتا، میرا یہ دعویٰ نہیں ہے، اللہ اکبر، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں علم غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، کہ میں فرشتہ ہوں، میرا یہ دعویٰ تو نہیں ہے، میں نے کب دعویٰ کیا ہے؟ تو لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے پاس تفسیر نیشاپوری میں آپ فرماتے ہیں، علامہ نظام الدین حسن بن محمد نیشاپوری علیہ رحمہ، کہ خدا کے بندو خزانوں کی بات کرتے ہو، خزانوں کی نفی نہیں ہے، حضور کے پاس تو خدا کے بہت بڑے خزانے ہیں، کیا تمام اشیاء کی حقیقت و ماہیت کا علم، کیا یہ خزانہ نہیں ہے رب کی طرف سے حضور کے پاس؟ تو فرمایا جس طرح خزانوں کی نفی نہیں ہوتی، اسی طرح علم غیب کی نفی بھی نہیں ہوتی۔ تو آج خود میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی علم غیب نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم غیب عطا فرمایا۔ آگے بھی ایک آیت کریمہ 59 فَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کی یہ کنجیاں، اللہ اکبر، غیب کے خزانوں کی کنجیاں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے پاس ہیں۔ تو اب اسی کو بھی اس آیت کریمہ کو بھی سامنے رکھ کر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب حضور کو علم غیب نہیں ہے، لیکن آگے نہیں پڑھا لا یعلمھا الا ھو، نہیں جانتا ان خزائن کے، ان غیب کے خزانوں کو مگر کہ وہی خدا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کون اس کا انکار کرتا ہے یار کہ علم غیب کی کنجیاں ساری خدا کے پاس ہیں؟ لیکن قرآن کی اور آیتیں بھی تو ہیں نا کہ وہ عالم غیب ہے، فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَیْبِهِ، کہ وہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا، إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ بِالرَّسُولِ، مگر رسولوں میں سے جس پر راضی ہو جائے۔ ایک میں کہ رسولوں میں سے جس کو چن لے آیت کریمہ کے اندر، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَیْبِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَیْبِ بِضَنِینٍ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَکُن تَعْلَمْ، کئی حدیث کریمہ ہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر۔ تو ان چیزوں کے اندر جو نفی ہے وہ آج خود عالم غیب ہونے کی یا علم کے غیب رکھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو علم غیب عطا ہوا ہے۔ آخری بات اور میں اپنے بیان کو ختم کروں گا کہ جس آیت نمبر 103 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، لا تدرک الابصار، احاطہ نہیں کر سکتی کوئی بھی آنکھ اس کا، اور وہ ہر آنکھ کا احاطہ کرتا ہے، وہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ لا تدرکہ الابصار، اب یہ ایک بڑا مارکۃ الآراء مسئلہ ہے، میں مکمل تفصیل کے ساتھ یہاں بیان بھی نہیں کر سکتا، اور وہ دلائل کے جو بڑے مشکل ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ آپ کی سمجھ میں شاید نہ آئے ہر ایک کی سمجھ میں، جو علماء ہیں، فضلاء ہیں یا طلباء ہیں وہ تو سمجھ پائیں گے۔ تو جتنا اس وقت قائم ہے اور عمومی طور پر سامعین ہیں ان کے حوالے سے بڑی آسان لفظوں میں گفتگو کروں گا۔ اسی آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ دیدار الہی نہ دنیا میں کسی کے لیے ممکن ہے اور نہ ہی آخرت میں کسی کے لیے ممکن ہے، محال ہے۔ لیکن علماء کرام، اہل سنت و جماعت، جمہور کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار آخرت میں نہ صرف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ عام مومنین کے لیے بھی ممکن ہے اور ہوگا، اور دنیا میں دیدار الہی ہوگا نہیں ہوگا، اس میں علماء کرام عالم خواب میں تو قائل ہیں، سر کی آنکھوں سے دیکھنے میں دنیا کے اندر دیدار الہی کے حوالے سے
علماء کرام منع فرماتے ہیں۔ تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا، تو قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات بینات اس پر دال ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، کیوں؟ کہ وہ رب کا دیدار کریں گے۔ ایک اور آیت کریمہ میں للذین احسنوا الحسنی وزیادۃ، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں زیادتاً کی تفسیر کرتے مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد دیدار الہی ہے۔ اور پھر حدیث کریمہ ہے، مسلم شریف کی حدیث کریمہ ہے جس میں دیدار الہی اور مومنین کا قیامت کے دن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیدار کرائے گا، سراتن ہے۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کچھ اور اضافہ نہ کروں تمہیں ان جنت کی نعمتوں میں، تو وہ عرض کریں کہ مولا ہمیں جنت دی، یہ تیرا کرم ہے، دوزخ سے بچایا، یہی تیری نعمت ہے، تیرا کرم ہے، ہمیں اجلا لباس دیا، خوبصورتی دی، چہرہ حسن و جمال والا کر دیا، یہ تیرا کرم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے اب بندوں کے سامنے سے پردہ ہٹائے گا اور سارے مومنین خدا کا دیدار کریں گے، اور یہ نعمت جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث کریمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا سترون ربکم، ان قریب تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ کس طرح؟ جس طرح 14ویں رات کے چاند کا نظارہ کرتے ہو نا بغیر کسی دقت کے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم دیدار کرو گے۔ اب ان آیات بینات سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کل قیامت میں آخرت میں انبیاء تو انبیاء، اولیاء تو اولیاء، عام مومن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ لیکن اس آیت کریمہ کا کیا ہوگا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور جس کو معتزلہ نے اپنا دلیل بنایا کہ جناب باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا تدرکہ الابصار، تو اس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں محض رؤیت مراد نہیں ہے، یہاں ادراک سے مراد احاطہ ہے، کہ کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ ہر آنکھ کا احاطہ کرتا ہے۔ یعنی یہاں تدرکہ الابصار، ادراک کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کا احاطہ کر لینا، اور احاطہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ جس میں دو وصف پائے جائیں، ایک تو وہ شے محدود ہو، دوسرا وہ کسی جہت کی طرف ہو۔ جیسے کہ انسان کا احاطہ میری آنکھ کر سکتی ہے کیونکہ وہ کسی ایک جہت میں بھی ہے، کسی خاص سمت میں بھی ہے، اور پھر وہ ایک محدود ہے، اس کے سر سے لے کر پیر تک یہ اس کا احاطہ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات والا تبار نہ تو محدود ہے اور نہ ہی کسی خاص سمت اور جہت کی طرف متعین کیا جا سکتا ہے، تو لہذا جب یہ دو وصف ہیں ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو کسی جہت کے ساتھ متعین خاص اور نہ ہی وہ محدود، وہ تو لا محدود ہے، اور پروردگار عالم کو جہتوں میں متعین کیا نہیں جا سکتا، تو اس لیے کسی آنکھ میں یہ کمال ہی نہیں کہ وہ پروردگار عالم کی ذات کا ادراک یعنی احاطہ کر سکے۔ تو یہاں اسے یہ مراد ہے۔ تو باقی دیدار الہی کل قیامت میں ضرور ہوگا۔ ہاں، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے سر کی آنکھوں سے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب موسیٰ نے جب عرض کی تھی رب ارنی، یہ آیت کریمہ بھی دیدار الہی پر دلالت کرتی ہے کہ دیدار الہی ممکن ہے، تبھی تو جناب موسیٰ نے ڈیمانڈ کی۔ اگر یہ محال ہوتا تو اللہ کے نبی ڈیمانڈ کیوں کرتے؟ جناب موسیٰ کا ڈیمانڈ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ دیدار الہی ممکن ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رب نے منع فرما دیا، لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، دنیا میں مجھے ایک ہی دیکھے گا جسے محمد و احمد کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر معراج کی رات میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار کروایا۔ تو اللہ جل مجدہ جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔